صبح شام کریں گے میرے پیارے صحابہ. نہ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ علماء کرام نے فتاوی جات کے اندر رکھی ہے. یہ علامہ یوسف دہلوی شاہی رحمہ اللہ کا فتویٰ، آپ کے مسائل اور ان کا حل ہے. اور تقیہ کے بارے میں اصول کافی کے اندر یہ روایت موجود ہے، لا ایمان لمن لا تقیہ، وہ شخص مسلمان نہیں ہے، مومن نہیں ہے جو تقیہ نہ کرتا ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، اگر کوئی شیعہ ایسا ہے کہ آپ کو یہ کہے کہ بھائی آپ مجھے قربانی میں اپنے ساتھ حصہ دار بنا لیں اور حصے میں مجھے بھی شریک کر لیں، اور یہ جو کفریہ عقائد ہیں، تحریف قرآن کا عقیدہ، رجت کا عقیدہ، اور حضرت علی کو انبیاء سے اور دیگر ائمہ کو انبیاء سے افضل جاننا، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدا کا عقیدہ، یہ سارے جتنے بھی کفریہ عقائد ہیں، میرا ان عقائد سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں ہوں شیعہ لیکن میں یہ عقیدہ نہیں رکھتا اور میرا ان عقائد سے تعلق نہیں ہے، اس لیے آپ مجھے اپنی قربانی کے اندر شریک کر دیں. اگر کوئی شیعہ یہ بات کہے تو یہ بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ اس صورت میں بھی اس کو اپنی قربانی میں حصے دار نہیں بنانا، اور حصے دار بنانے کی اجازت شریعت میں نہیں ہے، منع کیا گیا ہے. وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ تشیع مذہب کی بنیاد تقیے پہ ہے. یہ سارے کا سارا مذہب تقیے پہ کھڑا ہے، اور جب یہ بات کہے گا وہ تقیتاً کہتا ہے، اور یہاں پہ وہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے. اور مذہب تشیع دنیا کا واحد مذہب ہے جس میں جھوٹ بولنا بھی ثواب اور عبادت ہے. تو اس لیے اگر کوئی یہ بات رکھے تو اس کی بات پہ یقین نہیں رکھنا. یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ علماء کرام نے فتاوی جات کے اندر رکھی ہے. یہ علامہ یوسف دہلوی شاہی رحمہ اللہ کا فتویٰ، آپ کا مسائل اور ان کا حل ہے. اس کے اندر یہ بات انہوں نے لکھی ہوئی ہے. یہ شیعوں کے متعلق کی بہت سارے سوالات ہیں اور ان کے جوابات کے اندر یہ بات لکھی ہے. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں ان عقائد کا قائل نہیں ہوں، تعریف قرآن کا، فلاں فلاں کا، 3 صحابہ کے علاوہ باقی صحابہ کے مرتد ہونے کا، حضرت علی اور ان کے بعد 11 بزرگوں کو معصوم اور مفترض الطاعہ اور انبیاء سے افضل جاننا وغیرہ، یہ عقائد میرے نہیں ہیں اور ان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، اگر یہ بات کہے تو تب بھی اس شخص کی اس بات پہ اعتماد نہیں کیا جائے گا. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں ان عقائد کا قائل نہیں ہوں تو اس مذہب سے برات کا اظہار کرنا ضروری ہے. یعنی وہ یہ بات ضرور کہے کہ آئندہ کے بعد میرا اہل تشیع کے ساتھ کسی قسم کا تعلق نہیں ہے، اور میں شیعہ بھی نہیں ہوں، اور میں اہل تشیع اور روافض نہیں ہوں. آئندہ کے بعد میں صحیح العقیدہ سنی مسلمان ہوں، میں اپنے آپ کو شیعہ نہیں کہوں گا. یہ اس کا بیانیہ ضروری ہے. اگر وہ یہ کہے کہ میں شیعہ تو ہوں لیکن یہ عقائد نہیں رکھ رہا ہوں، ان عقائد سے میرا تعلق نہیں ہے، تو علامہ یوسف دہلوی شاہی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اس کی اس بات کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، اس کو اپنی قربانی سے اور دیگر چیزوں سے نکال دیا جائے گا. اور ان لوگوں کی تکفیر بھی ضروری ہے جو یہ صحابہ کے مرتد ہونے کے قائل ہیں، قرآن، عقیدہ بدا اور حضور سے دیگر ائمہ کو افضل جاننا اور اس طرح کے جو کفری عقائد ہیں، علامہ نے لکھا ہے ان کی تکفیر کرنا ضروری ہے. اور جو ایسے عقائد رکھتے ہوں جب تک وہ ایسا نہیں کرتا اس کو بھی ان عقائد کا قائل سمجھا جائے گا. یعنی جب تک وہ اپنے آپ کو اس مذہب سے خارج نہیں کرتا کہ بھئی میرا اس مذہب سے تعلق نہیں ہے اور میں اپنے لیے آئندہ شیعہ کا لفظ پسند نہیں کرتا اور بالکل اپنے آپ کو شیعہ سے خارج نہیں کرتا، تو کہتے ہیں اس کو اس وقت تک ان عقائد کا قائل سمجھا جائے گا اور اس کے اس انکار کو تقیہ پر محمول کر دیا جائے گا. جو بات میں نے آپ کے سامنے پہلے رکھی ہے کہ بھئی وہ تقیتاً یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ بھئی ہمارا ان عقائد سے نہیں تعلق، ہم مسلمان ہیں، صحیح العقیدہ ہیں، اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ تقیے کی بنیاد پہ کر رہے ہوتے ہیں. اور تقیے کے بارے میں اصول کافی کے اندر یہ روایت موجود ہے، لا ایمان لمن لا تقیہ، وہ شخص مسلمان نہیں ہے، مومن نہیں ہے جو تقیہ نہ کرتا ہو، یعنی جو جھوٹ نہ بولتا ہو. مذہب تشیع میں وہ مسلمان نہیں ہو سکتا.